بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قرآن کریم کے سمجھنے اور تفسیر قرآن کے دو درجے ہیں. پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مسائل کے اندر ان کی آیات کی گہرائی میں اتر کر مسائل کا استنباط کیا جائے، خوب غوطے لگائے جائیں اور قرآن کریم سے مختلف قسم کے مسائل کے ہیرے موتیوں کو نکالا جائے. یہ کام ہے وقت کے علماء کا. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. دوسرا درجہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مفہوم پر غور کر کے اس سے نصیحت کو حاصل کیا جائے. یہ ہر انسان کے اوپر لازم و ضروری ہے اور یہ کام بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا. تو اس قرآن کریم کو سمجھنا اس اعتبار سے کہ اس سے نصیحت حاصل ہو، یہ بہت آسان کام ہے اور یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں، دنیا کے اندر انسان اگر کوئی بھی کام بے مقصد کر رہا ہو تو وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی کام کے مقصد کو سامنے رکھ کر، ٹارگٹ اور آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو وہ کام ہمیشہ پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو ہم اور آپ یہاں درس قرآن کی محفل میں شریک ہیں، درس قرآن کی اس محفل میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. تو مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کریم کے سمجھنے کا مقصد ہے کلام کے ذریعے سے متکلم تک پہنچنا. کلام سے مراد قرآن کریم، متکلم سے مراد اللہ رب العزت، اس کلام کو کہنے والے ہیں. تو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا، یہ قرآن کریم کے اس درس کا مقصد ہے. ہم جب یہاں بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں تو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے بیٹھے ہیں. انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کو ویسی ہی مراد مل جایا کرتی ہے. اس نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ذریعے سے نصیب ہوگی. کوشش کریں کہ اس قرآن کریم کا جو درس ہے اس میں جب آ کے بیٹھیں تو اگر سہولت ہو، صحت اس بات کی اجازت دے تو اپنے ساتھ ایک پین اور کاپی لے کے آئیں، رجسٹر لے کے آئیں. ہماری اس مسجد میں الحمدللہ وافر مقدار میں تپائیاں بھی موجود ہیں اور قرآن کریم بھی موجود ہیں. تو اگر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر بیٹھیں گے، قرآن کریم کو سامنے لے کر بیٹھیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو مختلف نوٹ کرتے جائیں گے. پوری باتوں کو اگر نہ بھی لکھ سکیں تو پورے رکوع کا جو خلاصہ ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے. اور اس کے دو بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا
کہ جب کبھی بھی آپ بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس وقت پر تلاوت سے پہلے اس رکوع کو کھول کے دیکھ لیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، تو تلاوت کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت مجھ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ انسان کو آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمارا شمار بھی طالب علموں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر ہو جائے گا، اور دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی تلاش میں ہوتا ہے جنت ایسے شخص کی تلاش میں ہوا کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھایا کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے، اپنا کچھ وقت علم حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے خاندان کی رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے جتنے مسائل ہیں سارے کے سارے رزق کے ساتھ ہی معلق ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا شمار طالب علموں میں کریں۔ تو کوشش کریں جن لوگوں کو سہولت و صحت اجازت دیتی ہو، تھکاوٹ نہ ہو، تو وہ تپائیاں لے کر کاغذ اور قلم ساتھ لے کے بیٹھیں، اور جو بات سمجھ میں آئے اس کو لکھتے جائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم، اس کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی تعریف ہے هو الکتاب المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تک پہنچی ہے تواتر کے ساتھ روایت کرتے ہوئے۔ کیا معنی ہے اس کا بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ اس تعریف کے اندر در حقیقت تین بنیادی عقائد کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تین عقیدے ہیں قرآن کریم سے متعلق۔ پہلا عقیدہ کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ جب انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس سے پہلے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے آئی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آئی۔ یہ کیسے پتہ چلے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اس بات کو سمجھنا کہ یہ کتاب میری ہی جانب سے آئی ہے، کسی اور نے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی، کسی اور انسان نے نہیں لکھی اس کتاب کو، تو تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، اس قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ اگر سورت لے آتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، اور اگر ایسی کوئی سورت نہیں لا سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے پروردگار نے اس کلام کو بنایا ہے۔ تو پہلا عقیدہ کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ دوسری بات کہ اس قرآن کریم کا ایک ایک لفظ نازل ہونے سے لے کے قیامت کے دن تک محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو چلاتے ہیں، تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ عجلت کے اندر اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو یاد کرانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس قرآن کریم کے ساتھ بنیادی دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جیسا نازل کیا من و عن اسی طرح سے آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ قرآن کریم ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کا کیا معنی؟ تواتر کا معنی یہ ہے
کہ اس قرآن کریم کو ہر زمانے میں پڑھنے والے، اس کو سنانے والے حفاظ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک شخص باہر سے آئے اور آ کر یہ بات کہے جی باہر بارش ہو رہی ہے، شاید ہم مان لیں شاید نہ مانیں۔ دوسرا بھی آ کے یہی اطلاع دے جی باہر بارش ہو رہی ہے، پھر تیسرا بھی دے۔ جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی بارش ہو رہی ہے باہر۔ اور اگر 100-150 افراد اندر آ کے اس بات کی اطلاع کر دیں کہ جناب باہر بارش ہو رہی ہے، تو ہم یقین کے ساتھ دوسروں کو بتائیں گے جی جناب باہر تو بارش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ 100-200 لوگ جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں، ان سب مل کر ایک ہی بات پر جھوٹ بولیں، اس بات کا عقل متحمل نہیں ہوتی۔ عقل کہتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم ہم تک جو پہنچا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے آج تک ہر زمانے کے اندر حفاظ کی اتنی کثیر تعداد ہے کہ جو سارے کے سارے ایک ہی غلطی کے اوپر جمع ہو جائیں، سارے کے سارے کسی ایک جھوٹ کے اوپر جمع ہو جائیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کریم کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اس قرآن کریم کے سب سے پہلے استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کریم صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے پھر اس قرآن کریم کو آگے پہنچایا۔ تو جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کریم کو سب سے پہلے آگے روایت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معیار حق ہیں، حق کے معیار ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر صحابی کے بارے میں کوئی بات دل کے اندر آ گئی، آپ سوچیں جہاں اس سے دوسرے اثرات مرتب ہوں گے، ایک اثر اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کا قرآن کریم سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ بھی ڈولنا شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم سے متعلق اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کے بعد دین کے اندر بچا کیا ہے؟ تو لہٰذا صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا قرآن کریم کی ابتدا کے اندر بہت ضروری ہے۔ ابتدائی سے دل صاف ہونا چاہیے۔ مختلف صحابہ کی تعریف کے اندر آیات آئی ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس پہ بیان ہوں گی۔ قرآن کریم ہم تک جو پہنچا ہے یہ کس طرح سے پہنچا؟ اس کی تدوین کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی، تو صحابہ اس وحی کو، اس قرآن کریم کے حصے کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بعض صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، وہ قرآن کریم کی مختلف آیات جو اترتی تھیں ان کو لکھا کرتے تھے، مختلف ہڈی کے ٹکڑوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، مختلف لکڑی کے پیسز کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم اس طرح سے محفوظ ہوا۔ ترتیب نہیں دی گئی تھی کہ ایک قرآن کا پورا نسخہ اس طرح سے موجود ہو، مگر قرآن کریم صحابہ کے پاس مختلف حصوں کے اندر لکھا ہوا موجود تھا۔ جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی لکھنے والے صحابہ۔ ان میں 4 خلفائے راشدین بھی تھے، اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مختلف حضرات نے تقریباً 75 صحابہ کا نام لکھا ہے کہ جو قرآن کریم کو اس طرح سے لکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح سے قرآن کریم محفوظ ہوا۔ دوسرا مرحلہ آیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جانب سے حفاظ بے تحاشا شہید ہوئے، بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر حفاظ اسی طرح سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم کا ایک جو محفوظ رہنے کی بات ہے وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہ پائے گی، لہٰذا قرآن کریم کو ایک جگہ پر پوری ایک کتاب کی شکل میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین آپ حکم دیجئے کہ اس قرآن کریم کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے۔
شروع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ ہوئے، عمر تم وہ کام مجھ سے کہہ رہے ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اللہ رب العزت نے اس کی جانب کھول دیا، مجھے شرح صدر ہو گیا کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ بات 100% درست ہے۔ چنانچہ اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ ان کا یہ کام تھا کہ صحابہ کے اندر اعلان ہو گیا جس کے پاس قرآن کریم کا جو نسخہ موجود ہے وہ لے کر آئے۔ صحابہ مختلف، ان کے پاس جو ہڈیوں پر، پتوں پر، لکڑیوں کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا وہ لے کر آتے گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام نسخوں کو آپس میں ملاتے تھے اور پھر اپنے پاس جو نسخہ تھا اس کو بھی اس کے ساتھ میچ کیا کرتے تھے کہ کہیں کسی کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جب تمام نسخوں کے اوپر ایک بات پہ متفق ہو جاتے تھے پھر وہ بڑوں کو دکھایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان تمام کو دکھانے کے بعد جب وہ چیز ویریفائی ہو جاتی تھی اس کو پھر لکھ لیا جاتا تھا۔ اس طرح سے پورے قرآن کریم کو الف لام میم سے لے کے والناس تک محفوظ کیا گیا۔ اس کی ایک کاپی بنائی گئی اور اس نسخے کو، اس کاپی کو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھوا دیا، آپ اس کی حفاظت کریں، جب وقت آئے گا اس وقت پر آپ سے لے لیا جائے گا۔ یہ دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور شروع ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس زمانے میں چونکہ دور فاروقی کے اندر مختلف قبیلوں کے لوگ اسلام لا چکے تھے، تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اب جو اسلام تھا وہ مختلف زبانوں کے اندر پھیل چکا تھا، لہٰذا ہر بندہ جو اپنی زبان کا آتا تھا وہ قرآن کریم کے اندر اپنی زبان کے اعتبار سے کچھ اضافہ کر دیتا تھا۔ کسی کو کوئی لفظ پڑھنا مشکل لگتا تھا، اس کا ہم معنی لفظ اپنی زبان کا نکال کر اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اب اس سے قرآن کریم کے بارے میں آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کی وہ کاپی منگوائی کہ جی یہ وہ کاپی ہے جس پر تمام صحابہ متفق تھے۔ اس کاپی کو منگوایا اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کی مزید کاپیاں بنائیں۔ اس کی بہت ساری کاپیاں بنوائی گئیں اور بنوا کر ان کو پورے عالم اسلام کے اندر تقسیم کر دیا اور سب سے کہا کہ یہ وہ کاپی ہے جو صحابہ کے زمانے کی کاپی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس جتنی کاپیاں ہیں ان سب کو تلف کر دو تاکہ قرآن کریم کے بارے میں آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ تو اس طرح سے تیسرا دور قرآن کریم کی تدوین کا، قرآن کریم کے جمع کرنے کا ختم ہوا۔ تو یہ تین دور کے اندر قرآن کریم اس طرح سے جمع ہوا۔ آج جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ وہی قرآن کریم کا نسخے کی کاپی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ مصحف عثمانی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے پھر پھیلایا۔ حقیقتاً یہ وہ کاپی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنی تھی۔ قرآن کریم کے متعلق 2 مرتبہ عالمی طور پر سازشیں ہوئیں کہ اس قرآن کریم کے الفاظ کے اندر رد و بدل کی جائے۔ ایک سازش تو ہوئی جو اسرائیل کے یہودیوں نے کی، انہوں نے سوچا کہ قرآن کریم جو ہم نازل ہوا ہے یہ قرآن کریم 7 مختلف قرات کے اندر نازل ہوا ہے، اس کی تفصیل موقع کے اوپر انشاءاللہ آئے گی۔ تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جو 7 مختلف قراتیں ہیں ان کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا جائے، کسی قرات کے الفاظ کو کسی میں ملا دیا جائے، کسی کے الفاظ کو کسی میں ملا دیا جائے، تاکہ مسلمان آپس کے اندر ان قراتوں کے اندر پھنسے رہیں اور قرآن کریم کا صحیح جو معنی ہے اس کو نہ پہچان سکیں، صحیح الفاظ کو نہ سمجھ سکیں۔ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا۔ مصر کے علماء نے اس کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے 2 بڑے بڑے قراء جو اس زمانے کے تھے ان کو تیار کیا، ایک حضرت قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے قاری خلیل محمود الحسیری رحمہ اللہ۔ ان دونوں حضرات کو تیار کیا اور ان کی آواز میں قرآن کریم کی ریکارڈنگ کرائی۔ 7 مختلف قرات میں ان حضرات نے پورے کے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کی ریکارڈنگز کیسٹ کی صورت میں سیو کی گئی
اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ اسٹینڈرڈ کاپی ہے. اگر تمہارے پاس کبھی قراءت قرآن کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کیسٹ کے ذریعے سے قراءت کو سن لینا، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اصل قرآن کریم کی قراءت کون سی ہے. دوسرا ایک کام پھر دوبارہ سے کیا انہوں نے، اور وہ تھا متن قرآن کریم کے اندر تبدیلی کا. جو قرآن کریم کا ٹیکسٹ ہے، اس قرآن کریم کے نسخے کے اندر تبدیلی کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے سعودی عرب کے بادشاہوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے کروڑوں ریال اس بات کے اوپر خرچ کیے، ایک فاؤنڈیشن بنائی. اس فاؤنڈیشن کا کام ہی یہی تھا کہ قرآن کریم کو خوبصورت آرٹ پیپر کے اوپر چھاپا جائے. یہ جو مصحف عثمانی ہے، اس سے انہوں نے مختلف کاپیاں بنائی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کاپیاں بنا کر پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دی کہ یہ قرآن کریم کی وہ کاپی ہے جو مصحف عثمانی کی کہلاتی ہے. لہٰذا اگر کہیں پہ بھی الفاظ کے اندر کوئی رد و بدل محسوس ہو تو اس کے ساتھ میچ کر لینا. یہ قرآن کریم کی وہ کاپی ہے جو صحابہ سے ہم تک چلی آ رہی ہے. تو بہرحال پوری کی پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے میں نازل ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک یہ محفوظ ہے. کوئی شخص بھی اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو کوشش کے باوجود تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اپنے بندوں کے نام. جب ہم قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی اے اللہ شیطان میرا دشمن ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے، میری اس شیطان سے حفاظت فرما دیجیے. تو یہ در حقیقت انسان اللہ رب العزت سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ میری حفاظت فرما دیجیے. شیطان جو دشمن ہے اس سے حفاظت کی دعا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن شیلڈ ہے، یہ ڈھال کی مانند ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو شیطان کے واروں سے محفوظ کرتا ہے. اسی کا دوسرا نام استعاذہ بھی ہے. استعاذہ کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنا. انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اے اللہ شیطان کے مقابلے میں آپ میری حفاظت فرما دیجئے، میری مدد فرما دیجئے. جب انسان کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. آپ غور کریں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، نماز کے اندر انسان کو مختلف قسموں کے خیالات آتے ہیں. یہ خیالات در حقیقت شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف خیالات باہر کی دنیا کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو باتیں کبھی نہیں سوچی ہوتی وہ باتیں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت پہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں تم مجھ سے پناہ مانگو کہ میں تمہیں پناہ عطا کروں تو میں تمہاری شیطان سے حفاظت کر دوں گا. یہاں پر ایک نقطہ بھی غور کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. یہ نہیں فرمایا اعوذ بالکریم، اعوذ بالرحیم. کوئی دوسرا صفاتی نام استعمال کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، ذاتی نام استعمال کیا. ہمیں بات بتانے کے لیے کہ میرے بندوں شیطان میرا ذاتی دشمن ہے، تو میں نے اس کے مقابلے کے لیے اپنا ذاتی نام تمہیں دیا ہے کہ تم اس نام کے ذریعے سے پناہ مانگو. جب تم اس نام کے ذریعے سے پناہ مانگو گے تو میں تمہیں اس اپنے ذاتی دشمن سے پناہ عطا فرماؤں گا. جس شخص کو کثرت کے ساتھ وسوسے آتے ہوں، بہت زیادہ کثرت سے وسوسے آتے ہوں، مختلف گندے خیالات آتے ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے. اس ورد کی وجہ سے اللہ رب العزت وسوسوں کو ختم فرما دیتے ہیں. جس شخص کو بدخوابی کا مرض ہو، یعنی خواب، برے خواب اس کو آیا کرتے ہوں، خواب کے اندر ڈر جایا کرتا ہو، گندے خواب اس کو آیا کرتے ہوں، تو اس کا بھی علاج یہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص برا خواب دیکھے، جب اٹھے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس کے بعد تعوذ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ وسوسوں سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو مختلف شیطانی اثرات سے بھی محفوظ فرما دیا کرتے ہیں. تو
تو تعوذ سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت ہر بندے کے اوپر ہے، اپنوں پر بھی ہے، دشمنوں کے اوپر بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی رزق دیتے ہیں، کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی صحت دیتے ہیں، کافروں کو بھی صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے جس کا اظہار دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ ہے رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے کہ جو صرف خاص ہے اپنوں کے ساتھ۔ اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو دو نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، الرحمن اور الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جس کی ابتدا کے اندر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے دم کٹا جانور ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور ہے، اس کی اگر دم کاٹ دی جائے تو وہ کتنا بدصورت لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھا جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام بدصورت ہے، وہ کام نامکمل ہے، ادھورا کام ہے۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، کپڑے بدلنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر کام کے شروع سے پہلے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کل 19 حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو فرشتے مقرر کی ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ گویا اللہ رب العزت ان بندوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، جو شخص ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اس کے 19 حروف کے بدلے میں 19 جہنم کے فرشتوں سے اس کی حفاظت فرما دوں گا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ غور کریں 4 الفاظ ہیں، ایک بسم، ایک لفظ اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم، 4 الفاظ ہیں۔ اور انسان جو گناہ کرتا ہے وہ بھی 4 ہی قسموں کے ہیں۔ یا تو انسان ظاہر میں کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کھلم کھلا، یا کوئی گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے، یا کوئی گناہ دن میں کرے گا یا رات میں کرے گا۔ تو 4 ہی قسموں کے گناہ ہوتے ہیں، اور بسم اللہ کے اندر بھی 4 ہی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھے گا، کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 4 قسموں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کا استعمال فرمایا، اللہ، رحمان، رحیم۔ اور انسان کے جو گناہ ہیں اس کے بھی 3 ہی درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفر و شرک کا گناہ، دوسرا درجہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا، زنا کا کر لینا، چوری کا کر لینا، قتل کا کر لینا، کبیرہ گناہ، اور تیسرا درجہ ہے وسوسوں کے اوپر عمل کرنا۔ تو 3 درجوں کے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 اپنے ناموں کا استعمال فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ کی کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت ان 3 ناموں کی برکت سے 3 درجات کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی خط آتا ہے نا، وہ خط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں کہ کسی شخص کے پاس کوئی میسج آیا، جب وہ میسج پڑھتا ہے تو میسج کا جو مضمون ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہے کہ یہ لکھنے والا کس موڈ کے اندر لکھ رہا ہے۔ ابتدا کے اندر اگر باتوں کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو تو انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص غصے میں ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا خطرناک تھا۔ اگر الفاظ بہت اچھے استعمال کر رہا ہے تو انسان کہتا ہے کہ لکھنے والا بہت ہی اچھے موڈ کے اندر تھا۔ تو کلام کی ابتدا کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والا، کہنے والا، اس کا موڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے بسم اللہ الواحد القہار،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دو ناموں کو ذکر کیا اپنے بندوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ میرے بندوں میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اس قرآن کریم کو سیکھنا شروع کرو گے میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند باتیں۔ اس میں چند باتیں ہیں جو لفظ با سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ با سے بسم اللہ کو کیوں شروع کیا؟ الف سے شروع کر سکتے تھے، کوئی اور حرف استعمال کر سکتے تھے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے صحیح معنی کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان رب جلال وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہماری اس مسجد کے نمازی فرید صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔